تو آج کی گفتگو کا آغاز ایک بہت بنیادی سوال سے کرتے ہیں کہ کیا انسان واقعی اپنا مستقبل بدل سکتا ہے؟ بالکل، اور یہ ایک آپ کہہ لیں بڑا خیال ہے کہ انسان شاید کائنات کی واحد مخلوق ہے جو شعوری طور پر خود کو بدل کر اپنا آنے والا کل تبدیل کر سکتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ متن اس صلاحیت کو کیسے بیان کرتا ہے۔ اچھا، گفتگو شروع ہوتی ہے زندگی میں کچھ مستقل چیزوں سے، کانسٹنٹس جنہیں کہتے ہیں، اور کچھ متغیر یعنی ویریبلز جیسے پیدائش ہے، موت ہے، یہ تو تقریباً طے ہیں۔ تو پھر وہ تبدیلی کی گنجائش کہاں ہے؟ متن کہتا ہے یہ صلاحیت صرف انسان میں ہے۔ آپ کیا کہتی ہیں اس پر؟ یہ صلاحیت اہم اس لیے ہے کیونکہ متن اسے سیدھا ہماری عادتوں سے جوڑ دیتا ہے، یعنی خود کو بدلنے کا جو طریقہ ہے وہ اپنی عادتوں کو بدلنا ہے۔ یہاں وہ ہندوستان کے سابق صدر عبدالکلام کا قول بھی ہے نا کہ مستقبل تو نہیں بدل سکتے پر عادتیں بدل لیں، اور عادتیں پھر آپ کا مستقبل بدل دیتی ہیں۔ یہ بات تقدیر کے جامد تصور کو چیلنج کرتی ہے۔ ہاں، یہ تو بہت پاورفل آئیڈیا ہے۔ متن میں ایک اور بات بھی ہے کہ انسان اصل میں اپنی عادتوں کا مجموعہ ہے، یعنی ہماری کامیابی، ناکامی، عزت، بے عزتی، یہ سب کہیں نہ کہیں ہماری پختہ عادتوں کا نتیجہ ہے۔ اس میں وہ مثال بھی ہے کہ کیسے بعض اوقات ایوریج سٹوڈنٹس بھی صرف اچھی عادتوں کی وجہ سے زیادہ نمبر لینے والوں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ حیران کن نہیں؟ نہیں، یہ بالکل حیران کن نہیں بلکہ ایک اہم مشاہدہ ہے، خاص طور پر جب ہم دیکھیں کہ عادتیں کتنی قسم کی ہو سکتی ہیں، کچھ پروفیشنل، کچھ ذاتی، کچھ اخلاقی۔ متن کا زور اس بات پر نہیں کہ آپ 100 عادتیں بدل لیں، بلکہ یہ کہ کم از کم ایک کوئی مثبت عادت اسے پکڑ لیں، بس پوری توجہ سے، چاہے وہ سیکھنے کی ہو، روز کچھ پڑھنے کی، لوگوں سے اچھے سے ملنے کی، شکر گزاری کی ہو، یا وقت کی پابندی کی۔ اصول تو سادہ ہے، ماضی کی عادتوں نے آج بنایا اور آج کی عادتیں وہ کل بنائیں گی۔ تو اگر عادتیں اتنی اہم ہیں تو پھر کیا ہمارے آس پاس کے لوگ، ہمارا ماحول ان عادتوں پر اثر ڈالتا ہے؟ متن اس بارے میں کچھ کہتا ہے؟ بالکل، ماحول اور صحبت، اس کا کردار تو کلیدی بتایا گیا ہے۔ ایک جملہ ہے کہ ہم ویسے ہی بن جاتے ہیں جیسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ متن تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کسی کی دوستیاں بدل رہی ہیں نا وقت کے ساتھ، تو یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ شاید ترقی کی علامت ہو۔ اشارہ ہے کہ آپ کے اپنے معیار بدل رہے ہیں، آپ خود بدل رہے ہیں۔ اور وہ جو ایک عام تصور ہے قسمت کا، تکے کا، کہ بس جی قسمت اچھی تھی، کامیاب ہو گیا، موتم اسے کیسے دیکھتا ہے؟ کیا یہ سب اتفاق ہے؟ نہیں، موتم اس خیال کو صاف رد کرتا ہے۔ کہتا ہے کامیابی اتفاق نہیں ہے، یہ تو وجہ اور نتیجے کا قانون ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ۔ جن لوگوں کو اللہ کامیابی دیتا ہے، یا جیسے موتم میں لکھا ہے رنگ لگاتا ہے، نمایاں کرتا ہے، ان میں پہلے وہ عادتیں، وہ صفات پیدا ہوتی ہیں جو اس کامیابی کا جواز بنتی ہیں۔ لوگ اکثر بس وہ باہر کا نتیجہ دیکھتے ہیں اور اندر کی محنت، وہ عادتیں، وہ سب نظر انداز کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں تکا لگ گیا۔ تو جسے ہم قسمت کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ اکثر چھوٹی چھوٹی مسلسل کوششوں کا ہی نتیجہ ہوتی ہے۔ اچھا، تو اگر ہم اس ساری بات چیت کا خلاصہ کریں تو لب لباب یہ ہے کہ مستقبل بدلنے کی چابی ہماری اپنی عادتوں میں ہے۔ متن ہمیں ایک طرح سے یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کامیاب لوگوں کو دیکھیں، ان کی عادتیں سمجھیں اور پھر اپنی زندگی میں مثبت عادتیں لانے کی کوشش کریں۔ جی ہاں، بالکل، کامیاب لوگوں کی عادات سے سیکھنا، یہی پیغام ہے۔ اور اس گفتگو کے آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو شاید سننے والوں کے لیے بھی ہو، کہ اگر آج ایک عادت بدلنی ہو، صرف ایک، تو وہ کون سی عادت ہوگی جس کا اثر آپ کے ذاتی مقاصد اور مستقبل پر سب سے گہرا، سب سے مثبت ہو سکتا ہے؟ اس پر غور کرنا شاید اس گفتگو کا اصل حاصل ہے۔